مبارک. الحمدللہ بہت خوبصورت صبح ہے, بڑی پر امید صبح ہے. اچھا, کل ہم نے یاد کیا طارق عزیز مرحوم کو, آج ہم یاد کر رہے ہیں عبدالستار کو. اللہ تعالیٰ ان کی قبر روشن کرے, ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کے کام کو ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق دے. تو جمعے کا خوبصورت دن ہے, جب آپ کو موقع ملے ان عبدالستار صاحب کے لیے اور طارق عزیز صاحب کے لیے, جتنے بھی ہمارے فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کیجیے گا. اچھا, آج بڑے دنوں سے میں بات کری تھی نا, لا آف اٹریکشن. اچھا, ایک بات کہوں کہ نہ تو میں یہاں کوئی اسکالری ڈسکشن کرتی ہوں, نہ ہی میں یہاں پہ کوئی بکش باتیں بہت زیادہ کرتی ہوں. میں وہ باتیں آپ سے شیئر کرتی ہوں جو پریکٹیکل ہیں, جو میری ٹیسٹڈ ہیں, جو میرے آبزرویشن میں رہی ہیں, اور جو مجھے لگتا ہے کہ آسان سی ہیں, جن کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے آپ کی لائف بھی ایزی ہو سکتی ہے. اچھا, یہ لائٹ بہت تنگ کر رہی ہے تو میں ذرا اس کو لائٹ کو تھوڑی سی ایڈجسٹ کر رہی ہوں, کیونکہ میری نا وہ ریفلیکشن پڑ رہی ہے اینک پہ لائٹ کی, تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا, تو آپ کو بھی یقیناً اچھا نہیں لگے گا دیکھ کے کہ ریفلیکشن آ رہی ہے. ہاں جی, اب کم ہو گئی ہے. اچھا, لا آف اٹریکشن کیا ہے؟ لوگوں اس کا کچھ لوگ اس کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ اس کے اپوزیشن بھی بولتے ہیں. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کے فائدے ہیں اور کیا اس کے نقصانات کے ہیں. لا آف اٹریکشن سیدھی سی بات ہے کہ لائک مائنڈڈ چیزیں یا ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, لائک مائنڈڈ پیپل ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. یا پازیٹیو سوچ جو ہے نا, وہ پازیٹیوٹی لاتی ہے. ان سادے لفظوں میں یہ تھا کہ آپ جو کچھ سوچتے ہیں آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے. تو یہ تو مجھے یہ بات اس لیے پسند ہے کہ قرآن پر میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, تو میرے بارے میں جیسا سوچتے ہیں میں تمہارے ساتھ ویسا ہی کروں گا. تو سیدھا لا آف اٹریکشن ہے یہ تو. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو مجھے تو, کیونکہ انسان کو جو بھی عقل دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے نا, تو انسان جب عقل سے کوئی ایسی بات کرتا ہے جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہوتی ہے, تو ایکچولی وہ وہی کی گائیڈنس ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں سے وہ وہی سے ہمیں پتہ چلی ہوتی ہے, چاہے وہ اس کا ریلیجن کوئی بھی ہو اس بندے کا, پر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس نے اس پہ تحقیق کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو بھی انسانیت کی فلاح کے لیے چیز ہوتی ہے. اب لا آف اٹریکشن قرآن سے ثابت ہو گیا, مجھے تو یہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کی مرضی ہے, میں آپ کو فتوے نہیں دے رہی. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ میں تو سمپل باتیں کرتی ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنی زندگی میں آسانیاں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں. اب لا آف اٹریکشن کیا ہے کہ تم جیسا سوچو گے ویسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ولی لا آف اٹریکشن ورک نہیں کرتا, اس میں ہم بعد میں کریں. ہم وہاں بات کریں جہاں ورک کرتا ہے. اچھا, اس کے فائدے کیا ہیں نا, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ مجھے بھول جا رہے ہیں, اس لیے میں پہلے بتا دوں اس کے فائدے کیا ہیں. اس میں ہے کہ آپ کی کہتے ہیں لائف ایکسپیکٹنسی بہتر ہو جاتی ہے, ہارٹ اٹیک کا رسک کم ہو جاتا ہے, اور بیٹر لائف کوالٹی آف لائف اچھی ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, انگزائٹی کم ہو جاتی ہے, ڈپریشن کم ہو جاتا ہے, اسٹریس کم رہتا ہے. جب یہ چیزیں کم ہوتی ہیں تو آٹومیٹکلی انسان کی پازیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. لا آف اٹریکشن میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا گول ہے, جو آپ سوچتے ہیں, وہ آپ یونیورس کو ایک میسج دیتے ہیں. اپنی پوری یونیورس کی جو قوتیں ہیں نا, جو اللہ کی قوتیں ہیں, وہ آپ کے کام کرنے کے لیے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, لا آف اٹریکشن میں نے کہیں پڑھا تو تھا ہی, لیکن میرا جو پہلا انگلش ناول جو میں نے پڑھا اپنے بچوں کی فرمائش پہ ڈکشنری پاس رکھ کے, کیونکہ میں نے کبھی انگلش ناول نہیں پڑھے تھے, وہ تھا الکیمسٹ بائی پولو کویلو. اور مجھے لگتا ہوتا تھا جیسے وہ اسلام کے بہت قریب ہے وہ بندہ. تو اس میں بھی کچھ اس کا اردو ترجمہ بھی کہیں شائع ہوا, لیکن میں نے وہ انگلش والا پڑھا تھا. تو اس میں تھا کہ جب انسان کو ارادہ کرتا ہے نا, تو اسٹرانگ ارادہ, بات یہ ہے کہ آپ کی جو انٹینشن ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے, آپ کا پرپس کتنا پاورفل ہے, اور آپ اپنے پرپس کے لیے کتنے ڈٹرمنڈ ہیں. تو کہتے ہیں کائنات کی ساری قوتیں جو ہے نا وہ آپ کے کام کے لیے لگ جاتی ہیں, اور پوری کائنات میں وہ ماحول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیسے بنانا ہے ماحول؟ آپ کا کوئی اچھا پلان, میں کہتی ہوں پازیٹیو چیز, آپ کوئی اچھا کام, سپوز فرض کریں آپ اپنی انکم بڑھانا چاہتے ہیں, آپ کوئی اچھی جاب چاہتے ہیں, آپ کوئی اچھا ریسرچ پیپر کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی فیملی میں اچھے ریلیشنز رکھنا چاہتے ہیں, آپ اچھا ٹیچر بننا چاہتے ہیں, آپ اچھا بزنس چاہتے ہیں, کوئی آپ نے شروع کرنا ہے یا آپ کر رہے ہیں اس میں آپ بہتری چاہتے ہیں, تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک واضح گول ہو, اپنا پرپس ہو. آپ ایک اچھا ہیومن بینگ بننا چاہتے ہیں, جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم وہ کیا ہے اس پہ ہم کام کریں, گڈ ہیومن بینگ پہ, یا جو سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو اس کے لیے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کرنا ہے؟
ایک تو آپ کا پرپس بڑا پرفیکٹ ہو. پرفیکٹ مینس کہ آپ کلیئر ہو آپ کے مائنڈ میں میرا گول کیا ہے. اپنے گول کی طرف جانے کی آپ کی انٹینشن اسٹرانگ ہو اور آپ کی افیکٹو ایفرٹ ہو. یعنی کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کا مائنڈ سیٹ, آپ نے جو اپنا پرپس بنا لیا, گول وہ سیٹ کر لیا, اور اس کے بعد پھر اس کے لیے افیکٹو کنٹینیوس کوشش. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے. ایکچولی جب آپ کہتے ہیں شاید نہ ہو, کیا پتہ میں پاس نہ ہوں, کیا پتہ مجھے جاب نہ ملے, کیا پتہ میرا یہ پلان فیل ہو جائے, کیا پتہ یہ, تو وہ جو ہاں نہ والا کنٹروورشل سی باتیں ہیں نا, وہ آپ کائنات کو میں کہتی ہوتی ہوں کنفیوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ پوری نیچر کو کنفیوز کر دیتے ہیں. سنگل ایک میسج آنا چاہیے, مجھے یہ چاہیے, میں نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر بالکل آؤٹ آف بلو آپ سے وہ لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کے پرپس میں آپ کے ساتھی بنتے ہیں یا آپ کے لیے مددگار ہوتے ہیں یا آپ کو ہنٹ دیتے ہیں. سڈنلی ایسے رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ جس مقصد کی طرف جا رہے ہیں وہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے. اچانک کہیں سے آپ کو کوئی اخبار پڑھتے ہوئے, ٹی وی دیکھتے ہوئے, سوشل میڈیا پہ اچانک اسے ہنٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ میں یوں کہتی ہوتی ہوں کہ جیسے آپ نے فیس بک پہ کوئی یا سوشل میڈیا پہ ایک کھولا نا کہ آپ کو الیکٹریکل ہیٹر چاہیے, اس کے بعد بار بار ڈفرینٹ کمپنیز کے الیکٹریکل ہیٹر یہ وہ ایڈ آنا شروع ہو جائیں گے. کیا ہے, آپ نے ایک ارادہ کیا, آپ نے ایک اوپن کیا, اس سے ریلیٹڈ چیزیں آ گئیں. تو یہ بھی ایک اسی چیز کی مثال ہے کہ لا آف اٹریکشن کی طرح, کہ جب آپ ایک ارادہ کرتے ہو, اس کے لیے کوشش کرتے ہو, تو اس سے ریلیٹڈ چیزیں خود بخود ہی ہیپن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بک سامنے آ جائے گی آپ کے, کسی کی موٹیویشنل ویڈیو آ جائے گی, کوئی بندہ آ جائے گا, کہیں سے وسائل آ جائیں گے. ہاں, شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت کلیئر ہو اور آپ کی کوشش ہو, جو بھی آپ کا مقصد, جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر میں نے اگست 2023 میں کلینک اپنا سٹارٹ کیا, اور یہ میرا پلان تھا بہت سالوں سے. ٹھیک ہے. اس میں بھی بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں. اب یہ نہیں ہوتا لا آف اٹریکشن میں, یہ نہیں کہ آپ نے آج ارادہ کیا کل ہو جائے گا, نہیں, 20 سال لگے مجھے اس کلینک کے لیے. ٹھیک ہے. ہر ڈاکٹر کا خواب ہوتا ہے اپنا کلینک. لیکن میں نے 20 سال سے پہلے نہیں دیکھا تھا, سچی سی بات ہے, میں نے کچھ سال پہلے پلان کیا تھا یہ کہ میں اپنا کلینک بناؤں گی, ایک بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ. ابھی بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ تو نہیں ہے, بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں, لیکن ابھی میری بگننگ ہے کہ اس میں پیشنٹ کے بیٹھنے کی بڑی اچھی سٹنگ ایریا ہو, ان کے لیے چائے پانی کا انتظام ہو, اور میری اور پیشنٹ کے درمیان وہ ایک ٹیبل, جو لمبا سا ٹیبل ہمارے درمیان ہوتا ہے, وہ نہ ہو. ڈسکشن روم لگے, مریض کو آگے ایسے میرے پاس لگے کہ جیسے وہ ایک گیسٹ آیا ہوا ہے. اچھا, میرا ابھی اسٹارٹ ہے اس طرف نا, لیکن جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ لا آف اٹریکشن کے لیے مجھے اس میں بھی 5-6 سال لگے, یا شاید اس سے بھی زیادہ لگے. پھر اس وقت خود بخود ہی کچھ نا ایسے چیزیں ہونی شروع ہو گئیں کہ اچھا جگہ کا رینج ہو گیا, پیسوں کا بھی اللہ پاک نے بندوبست کر دیا, آٹومیٹکلی سارا کچھ ہونا شروع ہو گیا. لیکن اس کے لیے اسٹرگل کی, یہ نہیں کہ میں نے اسٹرگل نہیں کی, بہت زیادہ اسٹرگل کی. اور پھر میں اپنے مقصد کی طرف ڈٹی رہی. بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ گورنمنٹ جاب سے ایسے نہ کرو, تمہیں مسئلے ہو جائیں گے, پینشنیبل جاب ہے یہ وہ. پھر آپ رسک لینے کے لیے تیار ہو. جب آپ کا مقصد ایک پکا ہو نا, آپ ڈھیٹ بن جائیں ایک مقصد میں کہتی ہوں, پوری ڈٹائی سے وہ اپنے مقصد کی طرف لگ جائیں, اور پھر ساری اپنی صلاحیتیں لگا دیں, ساری اپنی کوشش لگا دیں, تو پھر انسان کو حل ہو جائے. درمیان میں یہ نہیں ہوتا کہ کچھ نہ آئے, ہرڈلز آتی ہیں, کئی دفعہ سیٹ بیک ہوتے ہیں, مایوسیاں ہوتی ہیں, ناکامیاں ہوتی ہیں. لیکن اس میں کہتے ہیں کامیابی کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کوشش نہ چھوڑیں. کہ مجھے کل تھوڑے دن پہلے میرے ہسبینڈ ایک بات سنا رہے تھے کہ سم ٹائم لوگ ہوتا ہے کہ ٹنل پار کرتے کرتے نا مایوس ہو کے واپس آنے لگتے ہیں, حتیٰ کہ وہی 1-2 قدم کا فاصلہ رہ گیا ہوتا ہے جس پہ کامیابی ہوتی ہے, مطلب ٹنل کے دوسری طرف پہنچنا ہوتا ہے. تو اگر آپ ہمت نہیں ہارتے, مسلسل کوشش سے لگے رہتے ہیں, تو پھر لا آف اٹریکشن آپ کے لیے ورک کرتا ہے, ضرور کرتا ہے. یہ مجھے اس پہ وہ علامہ اقبال کا شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میں شعر آگے پیچھے کر دیتی ہوتی ہوں, میں اس لیے ہر دفعہ معذرت کرتی ہوں کہ اگر آگے پیچھے ہو گیا تو خود ہی صحیح کر لیجیے گا. لیکن جو مقصد میں بتانا چاہتی ہوں کہ کیا ایسی بات ہے کہ جس کے بعد انسان کی رضا اور اللہ کی رضا ایک ہو جائے, ایسا کب ہوتا ہے؟ اچھا, کچھ ہماری نا وہ چلیں پھر میں بعد میں بات کرتی ہوں کہ انسان اپنے مقصد کے لیے اتنا خالص ہو جائے, اتنا یکسو ہو جائے, کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو وہ دینے پہ راضی ہو جائے کہ جو یہ مانگ رہا ہے. اب نا ہماری ان ریئلسٹک سوچنا ہو, میں یہاں بیٹھے بیٹھے سنوں کہ میں پری بن جاؤں, میں اڑ جاؤں, تو ایک نان سینس بات ہوگی نا. ٹھیک ہے. اب یہاں بیٹھ کے میں یہاں یہ سوچوں کہ میں نا وہ مریخ پہ چلی جاؤں, ٹھیک ہے, یا میں کہوں کہ میں جو ہے نا وہ امریکہ کی پریزیڈنٹ بن جاؤں. مجھے ریئلسٹک گول بھی تو رکھنے ہیں نا. میں جہاں رہ رہی ہوں
اور جس سرکمسٹانسز میں ہوں، جو میری کوالیفیکیشن ہے، اس کے حساب سے میں نے گول رکھنے ہیں، ٹھیک ہے. یا میں یہاں بیٹھ کے اب یہ کہوں کہ میں تو کارڈیولوجسٹ بن جاؤں. بھائی میں سائیکیٹرسٹ ہوں، میں کارڈیولوجسٹ نہیں ہوں، میں گائنیکولوجسٹ نہیں ہوں. گائنی تو میں نے بائی چوائس چھوڑی، مجھے لگتا تھا میں گائنی میں نہیں چل سکتی، میں نے گائنی چھوڑ دی. تو گول بھی آپ کا ریئلسٹک ہونا چاہیے. اب یہ نہیں کہ گول بھی ایک نان سینس قسم کا آپ پال لیں پھر کہیں کہ لو میں تو سوچا تھا، ایسا ہوا ہی نہیں. آپ خود کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کائنات کو ٹیسٹ نہ کریں. اور اگر آپ کا نہیں ہوا کام تو اس کا مطلب ہے آپ کے گول میں کہیں خرابی ہے، آپ کی کوشش میں کہیں کمی ہے. پھر ریویو، اب بڑے دنوں بعد بولا، اس مجھے یاد ہے اپنا، ریویو کریں، انالائز کریں کہ آپ کے پرپس میں کوئی جھول تھا، آپ کا مقصد کلیئر نہیں تھا، کیا آپ کی اپنی سیلف اسٹیم کم تھی، آپ کو اپنے اوپر اعتبار نہیں تھا، آپ کی کوشش صحیح ڈائریکشن میں نہیں گئی، آپ نے فل ایفرٹ پٹ نہیں کی، آپ نے ارلی ہمت ہار دی ہے. ٹھیک ہے، خود کو ریویو کریں اور انالائز کریں اور ری ارینج کریں، ری فریم کریں ساری چیزوں کو. لا آف اٹریکشن ورک کرتا ہے، میری زندگی میں بہت ورک کیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اس کے لیے آپ کو کائنات کو کلیئر میسج دینا پڑتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ جن کے سامنے ایک دفعہ پریزنٹیشن ہوئی تھی، ہماری ورک شاپ ہوئی تھی بلکہ پوری لا آف اٹریکشن پہ، میرے کچھ اسٹوڈنٹس نے دی تھی، اور آڈینس میں بھی ہمارے زیادہ اسٹوڈنٹس تھے، کچھ میرے کولیگس تھے، ان کو یاد ہوگا کہ وہ کیسے ہم نے ڈیٹیل سے بتایا تھا. کیونکہ اب ورک شاپ تو ہوتی 3-4 گھنٹوں کی نا، تو ویڈیو ہم نے چھوٹی سی بنانی ہوتی ہے، تو اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل اس میں نہیں دے سکتی. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں نا، اور پازیٹیو سوچ چیزوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف، وہ ایسی ہے کہ جیسے آپ خوشبو لگاتے ہیں تو آپ کو آپ کے ارد گرد ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پازیٹیوٹی سے پازیٹیو لوگوں کو اٹریکٹ کر لیا. ٹھیک ہے، اب اس سے ہوتا گیا پیس آف مائنڈ، ریلیکسیشن. جب ریلیکسیشن کیا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، گریٹیچیوڈ. جب آپ کا دماغ ریلیکس رہے گا، آپ شکر گزار رہیں گے، آپ کمفرٹیبل ہوں گے، نیچر کے ساتھ ہارمنی میں ہوں گے، تو آپ اپنے گول کی طرف کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، جب آپ خود ٹینس ہوں گے، خود کلیئر نہیں ہوں گے، خود کنفیوز ہوں گے، ہاں نہ کے درمیان میں پھنسے ہوں گے، اپنی صلاحیتوں پہ اعتبار ہی نہیں ہوگا، اپنے گول پہ شک ہوگا، اپنی ایفرٹ پہ یقین ہی نہیں ہوگا، تو پھر تو اپنا مقصد پورا نہیں ہوگا نا. اچھا اس پہ پھر بات کریں، یہ نا بہت لمبی ویڈیو بن جانی ہے. لا آف اٹریکشن کنٹینیو ہے، اس کے سیکنڈ پارٹ میں ہم پھر بات کریں گے. آج جمعہ مبارک، آپ کو سب کو جمعہ مبارک. آج جیسے میں نے کہا تھا کہ جمعے کو ہم گریٹیچیوڈ ڈے یا آپ ایک منی عید کے طور پہ منایا کریں، تو آج میں اپنے اچھے والے کپڑے پہن کے آئی ہوں، اپنی فینسی شال لے کے آئی ہوں، اور آج میں اچھا سا ناشتہ بھی کر کے آئی ہوں گھر سے، اور گھر میں کھانے کے لیے بھی اچھا سا مینیو بتا کے آئی ہوں کہ ہم اس ڈے کو سیلیبریٹ کیا کریں، بچوں کے لیے بھی کریں، آپ لوگ بھی کیا کریں، تاکہ ہم دوبارہ سے اپنی اسلامی روایات کو بھی زندہ کریں، اور جمعے کو ہم جمعے کے پورے آنر کے ساتھ منایا کریں. اللہ حافظ.